السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وقال نبینا المصطفى صلوات اللہ وسلامہ علیہ خذوا عنی مناسککم۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج کے اس پروگرام میں ہم عمرہ کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور حج اور عمرہ کے تعلق سے خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم اپنے حج اور عمرہ کا طریقہ، اپنی عبادت کا طریقہ مجھ سے لو، مجھ سے سیکھو۔ قرآن اور حدیث دونوں کا مطالبہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آراء اور اقوال کی طرف ہمیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم عمرہ کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے سفر کر کے ہم میقات پر پہنچ چکے ہیں۔ میقات پہ پہلا کام ہمارا شروع ہوگا، وہ ہے احرام باندھنے کا اور احرام کی نیت کا۔ ہندوستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ یا تو مدینہ جا کر اترتے ہیں آج کل، تو پھر ان کو ذوالحلیفہ میں احرام باندھنا ہوگا، اور یا تو وہ جدہ آ کر کے اترتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر وہ احرام باندھ لیں، کیونکہ اگر وہ احرام پہنے بغیر جدہ پہنچ جاتے ہیں تو جدہ میقات کی جگہ نہیں ہے، یعنی جدہ میقات نہیں ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے، وہ جگہ ہے یلملم جو جدہ سے پہلے ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان سے آتے ہیں تو اپنے یہاں کے ایئرپورٹ ہی پر آپ احرام کا کپڑا پہن لیجیے، یہ سب سے بہتر ہے، اور اسی میں احتیاط ہے۔ یہ مت سوچئے گا آپ کہ ہم کسی بھی فلائٹ سے آئیں گے تو فلائٹ کا عملہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نیت کر لیجئے، اب آپ ایسا کیجئے اور آپ کا وقت آنے والا ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہے۔ لہذا آپ اپنے ملک ہی کے ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیجئے، جو بہتر ہے۔ یہ احتیاط کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ آپ میقات پر پہنچ کر کے تب احرام باندھیں گے۔ چلو آپ میقات پر پہنچ گئے ہیں، غسل کر لیجئے، صفائی ستھرائی اختیار کر لیجئے، یہ سنت ہے۔ خاتون بھی غسل کر لے، مرد بھی غسل کر لے۔ نہیں غسل کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ کر لیجئے۔ غسل کرنے کے بعد مرد احرام کا کپڑا پہن لے، 2 چادر ہے وہ ایک لنگی کی شکل میں نیچے باندھ لے اور ایک اوپر ڈال لے۔ یہ مرد کے لیے احرام کا پوشاک ہے۔ خاتون کسی بھی لباس میں احرام کی نیت کر سکتی ہے، صرف وہ دستانہ نہیں پہنے گی ہاتھ میں، اور نہ ہی چہرے پہ نقاب اس کے رہے گا۔ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، خاتون نہ تو نقاب پہنے گی اور نہ ہی دستانہ پہنے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ پردہ نہیں کرے گی، ایک خاص قسم کا نقاب ہے، ایک خاص قسم کا کپڑا ہے نقاب و برقع، اسے وہ نہیں اوڑھے گی، ورنہ سر پر اس کے اوڑھنی ہوگی، اور مرد جب سامنے آئیں گے تو گھونگھٹ کاڑھ لیا کرے گی، چہرہ چھپا لیا کرے گی، یعنی پردہ حالت احرام میں بھی وہ کرے گی اجانب سے۔ احرام میقات پہ آپ نے غسل کر لیا ہے،
اور احرام پہن لیا آپ نے، خوشبو لگانا ہے تو احرام پہننے سے پہلے لگا لیجیے یا نیت کرنے سے پہلے لگا لیجیے، لیکن کپڑے میں نہ لگے، داڑھی کے بالوں میں لگا لیجیے، بغل میں لگا لیجیے۔ خاتون کو اس طرح کی خوشبو کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاتون کے خوشبو میں رنگ ہوتا ہے، وہ خوشبو نہیں بیچتی اس میں کہ دوسرے لوگ سونگھیں، اور مرد کے خوشبو میں رنگ نہیں ہوتا ہے، اس میں عطر بیزی ہوتی ہے اور وہ خوشبو اس کی دور دور تک جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میقات پہ آپ نے غسل کر لیا، احرام پہن لیا، اپنی گاڑی پر بیٹھ جائیے، گاڑی آپ کی جیسے قبلہ کی طرف متوجہ ہو یا حرکت میں آئے آپ نیت کر لیجیے۔ نیت کیسے کریں گے؟ اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرہ کی نیت سے حاضر ہوں، نیت آپ نے کر لی۔ یہ دوسرا کام ہوا، احرام پہن لینے کے بعد یہ دوسرا کام ہے۔ کہیں کہیں کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ لکھیں گے کہ 2 رکعت صلاۃ ادا کر لیجیے۔ احرام سے متعلق کوئی صلاۃ میقات پہ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے۔ صلاۃ کا وقت وہاں ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، کوئی بھی وقت ہوتا ہے تو وہ صلاۃ آپ وہاں ادا کر لیں گے بس۔ اب آپ حالت احرام میں ہیں، احرام کا لحاظ کریں گے، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں، گالی گلوچ بالکل نہیں، شادی بیاہ کی بات بالکل نہیں، مرد سر نہیں چھپائے گا، خاتون اور مرد دونوں اپنے بدن کو اس طرح نہیں کھجلائیں گے کہ بال ٹوٹ جائے یا خون نکل آئے، اور اسی طریقے سے دونوں خوشبو بھی نہیں لگائیں گے اور بری شکار بھی نہیں کریں گے۔ میقات سے لے کر کے حرم تک کیا کام کریں گے معتمرین یا حجاج؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اسے آپ کو بار بار پکارنا ہے، مرد بآواز بلند پکاریں گے اور خواتین آہستہ آواز میں، اور حرم کی طرف چلتے رہیں گے۔ اب آپ حرم میں پہنچ گئے، مسجد حرام میں آپ کو داخل ہونا ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم ووجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دایاں قدم رکھیے، داخل ہو جائیے۔ لمبی دعا نہیں یاد ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہو جائیے۔ حرم میں آپ داخل ہو چکے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب آپ پہنچ چکے ہیں، میقات پہ آپ نے احرام باندھ لی ہے اور عمرہ کی آپ نے نیت کر لی ہے، اور اب تیسرا کام شروع ہونے جا رہا ہے طواف کا۔ مرد اجتبا کر لے۔ اجتبا کس کو کہتے ہیں؟ احرام کا کپڑا جو کندھے پر آپ ڈال رکھے ہیں، دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر کے آپ بائیں کندھے پر ڈال لیجئے، یہ دایاں کندھا خالی کر لیجئے، اس کو اجتبا کہتے ہیں۔ مرد کرے گا، خاتون کے لیے نہیں ہے۔ اور طواف شروع کریں گے، خانہ کعبہ میں جہاں حجر اسود لگا ہے اسی کارنر سے طواف شروع کریں گے۔ خانہ کعبہ کے قریب ہیں، حجر اسود چھو کر کے، چوم کر کے پھر طواف شروع کیجیے۔ نہیں پہنچ سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا دنگا فساد وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرم میں تکلیف سے بچانا دوسروں کو واجب ہے، وہاں کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب آپ بالکل نہیں کریں گے۔ آپ دور ہی سے اللہ اکبر کہہ کر کے طواف شروع کر دیجیے، اور جب بھی آپ وہاں پہنچیں گے حجر اسود کے مقابل میں تو ہاتھ دائیں اٹھا دیں گے اور ہاتھ کو نہیں چومیں گے۔ ہاتھ اگر حجر اسود تک پہنچ جائے تو ہاتھ چوم سکتے ہیں، لیکن حجر اسود تک ہاتھ نہ پہنچے تو ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع کے 3 چکر میں
रमल भी है। रमल कहते हैं छोटा छोटा कदम उठा करके और कंधे को हिला करके दुल की चाल चलेंगे, जिससे लगे कि आप मजबूत हैं, तगड़े हैं, जवान हैं। इसी मकसद के खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मशरूع करार दिया था, और आज तक ये चीज़ नाफिज है, जारी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये दो चीज़ मर्द बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एक तो कंधा खोलना यानी इस्तिवा करना, और दूसरे 3 चक्कर में रमल करना। खाने काबा में जिस कॉर्नर पे हजर असवद लगा है वहाँ से आपका तवाफ शुरू होगा। खाने काबा आपके बाएं तरफ होगा, वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई वैसे ही तवाफ़ कर रहा है, आपको भी वैसे चलना है। लेकिन इल्म की रोशनी में आप चलें, तकलीद की रोशनी में नहीं कि लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। नहीं, आप जानें कि खाने काबा को बाएं साइड में करके हमें घूमना है, तवाफ़ करना है। खाने काबा से आपने शुरू किया है, हजर असवद से आपने शुरू किया। हजर असवद पर जब आप पहुँचेंगे तो 1 चक्कर हो गया, और 7 बार इस तरह से आपको करनी है। क्या तवाफ़ की कोई ख़ास दुआ है? हजर असवद जिस कॉर्नर पे लगा है उससे पहले कॉर्नर को रुकने यमानी कहते हैं। उस कॉर्नर पर जब पहले पहुँचेंगे तो उसको अगर छू सकेंगे कॉर्नर को तो छू लेंगे, चूमना नहीं है, वरना वहाँ से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रुकने यमानी से हजर असवद तक ये दुआ मसनून है, इसको पढ़िए। बाकी जगहों पर कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान देख कर पढ़िए, अपने लिए दुआ कीजिए, मुसलमानों की भलाई के लिए दुआ कीजिए, अपने बाल बच्चों की इस्लाह के लिए दुआ कीजिए, जन्नत मांगिए, जहन्नम से पनाह मांगिए, जो चाहिए दुआ कीजिए, आपको इख्तियार है। लेकिन 50 हलल्ला, 1 रियाल, 1.5 रियाल की किताब ख़रीद करके ये लाख की इबादत अपनी बर्बाद मत कीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के कुछ चीटिंग करने वाले अहले बिदात व खुराफात, जो उन्होंने अपने मंशा के मुताबिक उम्रा का तरीका लिख करके और नशर करते हैं, हरम की तस्वीर बना देंगे, ये नहीं लिखा रहेगा किताब पर कि कहाँ की छपी हुई है, और आपको वो आसानी के साथ वहाँ मीकात पे मिल जाएगी। लोग खरीद लेते हैं कि 1 रियाल की कौन सी बात है। उसमें लिखा रहेगा पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, उठते वक्त की दुआ, झुकते वक्त की दुआ। ये सब बिदात खुराफात है, इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िएगा। तवाफ़ के वक्त कोई ख़ास दुआ नहीं सिवाय रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार के, बस। खाने काबा के तवाफ़ से आप फारिग हो गए तो 3 चक्कर में तो आपने रमल किया, और बाकी पूरे चक्कर में आप कंधा खोले रहेंगे, इस्तिबा किए रहेंगे। जब तवाफ़ से आप फारिग हो गए, मीकात पे आपने गुस्ल की, एहराम बांधा और नियत की, और अब खाने काबा का तवाफ़ आप करके फारिग हो गए। अब आप इसी तवाफ़ से मुतालिक 2 रकात अदा करेंगे। इसको तवाफ़ की 2 रकात कहते हैं। बेहतर है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो, भीड़ नहीं है, आसानी है, तो आप उसके पीछे होकर के, यानी मकाम इब्राहिम के पीछे होकर के सलात अदा कीजिए। पीछे होंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप चेहरा किसी भी तरफ किए रहेंगे, काबा की तरफ चेहरा आपका होगा, और वहाँ आप 2 रकात जो सलात अदा करेंगे, मसनून ये है कि पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना मसनून है। अगर नहीं कुल या अय्युहल काफिरून याद है, फ़क़रू मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में से जो आसान हो पढ़ लो, लेकिन सूरह फातिहा हर रकात में आपको पढ़नी होगी। और वहाँ सजदे में दुआ करते रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तो आप इबादत दर इबादत, यानी आप उम्रा की इबादत में हैं, और दूसरे आप सलात अदा कर रहे हैं, ये भी इबादत है। और हालत सजदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह ताला से कब होता है? जब वो हालत सजदा में होता है। फजतहिदू फि दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब, खूब दुआ करो, लायक है कि कबूल हो जाए। और यह उम्रा और हज से मुतालिक नहीं है, किसी भी वक्त हालत सजदा में दुआ करनी चाहिए। ये बेहतर है, वक्त बेहतर है, मकाम बेहतर है। आप हरम के अंदर हैं, हालत सजदा में हैं, दुआ कर लीजिए। दोनों रकात से फारिग होने के बाद भी दुआ आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے ادا کر لی ہے، اب آپ کو چلنا ہے سعی کے لیے صفا کی طرف۔ صفا کے قریب جب آپ پہنچ جائیں، کیا کوئی خاص دعا ہے؟ ابدؤ بما بدأ اللہ، میں شروع کرتا ہوں جسے اللہ نے شروع کی ہے۔ کسے اللہ نے شروع کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب ذکر کی صفا و مروہ کا تو صفا کا تذکرہ پہلے کیا ہے، ان الصفا والمروة من شاعر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھ لیجیے، صفا پر چڑھ جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ چڑھ رہے ہیں، بلندی ہے وہاں، اور چہرہ آپ کعبہ کی طرف کر لیجیے۔ اگر کعبہ نہ دکھے تو نیچے سیمنٹڈ جو بلاط بچھا ہوا ہے، جو ٹائل لگی ہوئی ہے، وہ کعبہ کی طرف لگی ہوئی ہے، قبلہ سمت، اس کو نیچے دیکھ لیجیے کدھر بچھی ہوئی ہے، ادھر چہرہ کر لیجیے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیے اور اس کے بعد جو چاہیے دعا کیجیے۔ یہ صفا پر آپ کر رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ آپ کعبہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ آپ کے اٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا کام کر لینے کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیں گے۔ مروہ کی سمت جب آپ جائیں گے تو بیچ میں ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں، ہری بتی جہاں سے شروع ہو رہی ہے اور جہاں ختم ہو رہی ہے، شروع سے دوڑیے، جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں رک جائیے۔ یہ مرد کے لیے وہاں تیز چلنا مسنون ہے، خاتون عام چال چلے گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے اور ساتھ چھوٹ جانے کا ڈر ہے تو آپ اس طرح چلیے کہ آپ تیز گویا کہ دوڑ رہے ہیں، لیکن خیال ہے کہ خاتون چھوٹ نہ جائے، لہذا اس کو آپ ساتھ لے کر کے چلیے۔ مروہ پر آپ پہنچ گئے، مروہ پر صرف وہی آیت جو شروع کی آپ پڑھے ہیں، ان الصفا والمروة من شاعر اللہ، اس آیت کو نہیں پڑھنی ہے، باقی وہی دعا جو آپ نے صفا پہ کی ہے وہی دعا آپ کو مروہ پہ بھی کرنی ہے، اسی کنڈیشن کے ساتھ، یعنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہوں اور چہرہ آپ کا کعبہ کے سمت ہو، اور کم سے کم 3 مرتبہ دعا پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر پہلے کہہ لینے کے بعد، جیسے صفا پر کیا تھا آپ نے مروہ پر کر لیا۔ پھر آپ چلیے صفا کی طرف۔ ایک چیز کا خیال رہے، جب آپ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود سے شروع کرتے ہیں، حجر اسود پر پہنچتے ہیں تب ایک ہوتا ہے۔ یہ تصور آپ کا سعی میں نہیں ہونی چاہیے کہ صفا سے شروع کرتے ہیں پھر صفا پہ آئیں گے تو ایک ہو جائے گا، نہیں، صفا سے مروہ پہنچے ایک ہو گیا، اور مروہ سے پھر صفا آئیں گے 2 ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے پہلا شروع ہوگا صفا سے اور ختم ہوگا 7واں مروہ پہ، اور اگر خانہ کعبہ کی طرح سے اس پر چکر لگانا ہوتا تو صفا سے شروع ہو کر صفا ہی پہ ختم ہوتا۔ اور کچھ لوگ جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان چکر، تو جب چکر لگانے کا تصور آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بھی چکر تو اسی وقت ہوگا جب جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں آ جائے، تو پھر وہ 7 کو 14 مرتبہ کر لیتے ہیں، اور 2 گھنٹہ کے بجائے پھر 4 گھنٹہ لگتا ہے، اور پریشان ہو جاتے ہیں اور عمل میں بدعت بھی داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ صفا سے شروع کریں گے مروہ پہنچیں گے تو 1 ہو گیا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے تو 2 ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ فارمولہ جانیں کہ پہلا شروع ہوگا صفا پہ اور 7واں آپ کا ختم ہوگا مروہ پہ، اور دعائیں وہی ہیں جو آپ نے پہلی بار کر لی ہیں صفا مروہ پہ، وہی لاسٹ تک آپ کو کرتے رہنا ہے۔ ایک چیز کا خیال رہے، سعی ختم ہونے سے پہلے بال کا کوئی حصہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ وہاں آپ دیکھیں گے ایک ہی مرتبہ میں کوئی گا مروہ پہ قینچی لگوا لیے، جرمانہ ہے اس پر۔ 7 مرتبہ چلنے سے پہلے اگر کسی نے بال کٹوا لیا ہے تو اس کو 1 بکری جرمانہ دینی پڑے گی۔ چلو، آپ نے کیا کام کیا اب تک؟ میقات پہ آپ نے احرام باندھ لی، عمرہ کی آپ نے نیت کر لی، خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کر لیا،
तवाफ़ की 2 रकातें आपने पढ़ ली और सफ़ा मरवा के दरमियान आपने सही कर ली। अब एक काम बाकी है, वही आखिर है। वो क्या है? बाल कटवाना। मुडवा लीजिए, हल्क करा लीजिए, छिला लेना जिसको कहते हैं, या यह कि कतरवा लीजिए, छोटा करा लीजिए, कटिंग करा लीजिए। मर्द के को दोनों इख्तियार है। औरत के लिए सिर्फ एक तरीका है, अपनी चोटी को पकड़े और उंगली के इस गिरह तक इसी के बकदर काट ले नीचे से चोटी के, बस। हर बाल का काटना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। चोटी को पकड़े और इस गिरह तक जितने बाल आते हैं उसको काट दे, बस। खातून का उम्रा यहाँ मुकम्मल हो गया, और मर्द हल्क करा ले, कसर करा ले, उसका उम्रा वहाँ मुकम्मल हो जाएगा। बाल कटवाते वक्त याद रहे, आगे छोटा, पीछे झोंटा, पीछे झोंटा, आगे छोटा, कटिंग, ये सब डिजाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। कसर कराइए तो पूरे बाल का कसर कराइए, छोटा करा लीजिए, और हल्क कराते हैं पूरे बाल को हल्क करा लीजिए, हल्क करा लीजिए, खलास। यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इसमें बिदात और खुराफात दाखिल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, और कोशिश होनी चाहिए कि हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हर अमल करें, क्योंकि हमने टाइम दी है, हमने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा सर्फ किया है और कुछ सीखने की कोशिश की है, तो हमारे और आपके अमल में बिदात और खुराफात दाखिल ना हो। और जहाँ जिस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया है आप उसको छोड़ दीजिए, और जहाँ जिस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उसको आप कीजिए। एक उम्रा कर लेंगे एक सफ़र में, यही आपके लिए काफ़ी है, और सगाई सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अगर अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया तो ये उम्रा का तरीक़ा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इस इबादत को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।